الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف۔ اس کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ مجلسوں سے اس سورت کی بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے بتلائی۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا ہے اور پوری ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بچپن سے بیان کیا ہے، اور ہر آیت پر مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ آگے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب مصر کا گورنر بنا دیا گیا اور ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ شام میں رہتے تھے، کنعان وہاں ایک علاقہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ مانگنے آئے۔ وہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، کیونکہ ہر جگہ قحط پڑ گیا تھا، ہر جگہ دکار تھا، تو بھائیوں کو بھی غلے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے یہ بات سنی تھی کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ قیمت پر لوگوں کو اناج دیتا ہے، تو یہ لوگ بھی 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے، یہ 10 بیٹے جو تھے وہ بھی مصر کے بادشاہ کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے، حالانکہ 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے آسانی سے پہچان لیا، کیونکہ ساری تفتیش کی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے، یوسف علیہ السلام ملک کے فائننس منسٹر تھے، تو وہ تو ان کے پاس ملاقات کے لیے پہلے تحقیق ہوگی، بھائی کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں۔ تو ان بھائیوں نے ساری ڈیٹیل بتلائی کہ ہم 10 بھائی، ہم ٹوٹل 12 بھائی ہیں، ایک بھائی 10 ہم آئے ہیں، ایک بھائی والد کے پاس ہے، اور ایک بھائی ہمارا بچپن میں گم ہو گیا تھا، اس کا ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اور ہمارے والد جو ہے وہ نبی ہے، ہم ان کی خدمت میں رہتے ہیں۔ ہمارا 350 لوگوں کا گھرانہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے نا، ان کا ایک پورا گھرانہ تھا، 350 سے زیادہ آپ کے بیٹے ہیں، بیٹوں کے ساتھ پوتے ہیں اور نواسے ہیں، سارا 350 لوگوں سے زیادہ کا گھرانہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اناج غلے کی ضرورت ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ آپ ہم کو اناج دے دیں۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے اور خوب ان کی مہمان نوازی کی۔ فعرفہم، یہاں علماء نے ایک عجیب و غریب نقطہ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر کیا کہ فعرفہم، یوسف علیہ السلام کو ان کی معرفت نصیب ہو گئی۔ کس کی معرفت؟ جس آدمی کا دل نورانی ہوتا ہے نا، وہ اس کو بہت جلدی دوسری چیزوں کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ بہت جلدی دوسری چیزوں کو بھانپ لیتا ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کی طرف سے نور آ جاتا ہے نا، ہدایت کا نور، اللہ کی عظمت کا نور، تو وہ بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ یہ معرفت ایسی چیز ہے، اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ دنیا کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ بندے اللہ کو پہچانے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں،
کچھ لوگ وہ جو مانتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک اللہ کو پہچانا نہیں ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو پہچاننے والے جب بن جاتے ہیں نا تو ان کی زندگی نورانی بن جاتی ہے، وہ معرفت کا نور ان کو نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ان کے لیے اللہ کی فرما برداری کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے اور مسجد جاتے تھے تو راستے میں آپ ایک دعا پڑھتے ہوئے جاتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا وتحتی نورا واجعل لی نورا وفی نفسی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا واجعل لی نورا۔ نورا 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 جو آ رہا ہے نا سارا، تو کیا مطلب اس کا؟ یا اللہ میرے دل کو نورانی بنا دے، میری زبان کو نورانی بنا دے، میری آنکھوں کو نورانی بنا دے، میرا آگے پیچھے نور ہو، میری ذات کو سراپا نور بنا دے، میرے نفس کو نور بنا دے۔ یہ کیا چیز ہے نور؟ یہ اللہ کی معرفت کا نور ہے۔ جس بندے کو اللہ کی معرفت کا نور مل جاتا ہے، یوں سمجھو اس نے دنیا کی خوبیاں، دنیا کی کامیابیاں اس نے پالی، اس نے اللہ کو پہچان لیا، وہ نورانیت اندر آ گئے۔ قرآن کریم میں نور کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ خود اللہ کے لیے، اللہ نے اپنے لیے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، قرآن کے لیے نور نور و کتاب مبین۔ بہت ساری دوسری جگہوں پر اللہ نے نورانیت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نورانیت کے بندے کو ایک روشنی مل جاوے، اس کی عقل میں نورانیت آ جاوے۔ بعض مرتبہ عقل میں جب ظلمت آ جاتی ہے نا، ظلمت، اندھیرا، تو کچھ سجھا ہی نہیں دیتا ہے کہ اب آگے کرنا کیا ہے، کچھ پلے ہی نہیں پڑتا ہے، ایسا مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے کہ اب نکلوں کیسے۔ اور جب اللہ کی طرف سے نورانیت آ جاتی ہے دل و دماغ میں تو اللہ راستہ سجھا دیتا ہے۔ آنکھوں میں ظلمت آ گئی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے کہ وفی عینی نورا، میری آنکھوں کو نورانی بنا دے، کہ جب آنکھوں میں ظلمت آ جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، تو پھر اس کی آنکھیں آوارہ بن جاتی ہے، اور جب پھر وہ پہچان نہیں سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ میری نفع کی چیز ہے، یہ میرے نقصان کی چیز ہے۔ اور جب نورانیت آ گئی تو پھر آنکھوں کا استعمال اس کا صحیح ہو جائے گا۔ وفی لسانی نورا، زبان میں نورانیت آ جاوے۔ اور آخر میں یوں فرمائے کہ وجعل لی نورا، یا اللہ مجھے سراپا نور بنا دے۔ سراپا کیا بنا دے؟ نور۔ اب قرآن کریم میں نور دوسرے معنی میں، یعنی وہ ساری چیزیں میرے اندر آ جاوے۔ اللہ نے اپنے لیے نور کہا، وہ بھی آ جاوے، اللہ کے تعلق نصیب ہو جاوے۔ قرآن کو نور کہا، قرآنی زندگی بن جاوے۔ ہدایت کو نور کہا، ہدایت والی زندگی بن جاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نور کہا، وہ زندگیوں میں آ جاوے۔ یہ سارا اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو خیر بہرحال یہاں علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ معرفت کیا چیز ہے، کہ جب بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے تو وہ عارف بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کے پہچاننے والے کو کہتے ہیں عارف، اس نے اللہ کو پہچان لیا ہے، اس کی زندگی پھر وہ بن جاتی ہے، سنور جاتی ہے۔ خیر یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن وہ نہیں پہچان سکے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کا اکرام کیا، اور یہ ساری باتیں گزشتہ میں نے بتلا دی۔ حالانکہ بھائی تھے اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنا غلط ویوہار کیا تھا ہم نے گزشتہ سن لیا، کنویں میں ڈال دیا، تکلیفیں پہنچائی، لیکن پھر بھی اب یوسف علیہ السلام تو بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا یہ چھوٹا بھائی جس کو ہم نے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کنویں میں ڈال دیا، یہ آج اتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائے گا، ان کے دل و دماغ میں بھی نہیں تھا۔ لیکن چونکہ وہ نبی تھے، اللہ نے نبی کو اچھے اخلاق دیے تھے، تو بدلہ نہیں لیا، اپنے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان کا اکرام کیا۔ فلما جہزہم بجہازہم، ان کا خوب اکرام کیا، خوب آؤ بھگت کی ان کی۔ اور پھر جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے یوں کہا کہ بھائی دیکھو، اب جب دوبارہ آؤ نا تو اپنے بھائی کو لے کر آنا۔ تم یہ چاہتے ہو نا کہ تم کو اناج زیادہ سے زیادہ ملے، ابھی تو میں نے تم کو 10 بھائیوں کو ایک ایک اونٹ بھر کے اناج دیا ہے۔ ایک اونٹ پہ اس زمانے میں ابھی بھی ہو سکتا ہے 5 من اناج ڈالا جاتا تھا، اور یوسف علیہ السلام جو بھی آتا نا مانگنے کے لیے، معمولی قیمت پر ایک اونٹ کے ساتھ اس کو 5 من یعنی 100 کلو جتنا اناج دیتے تھے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایک اونٹ اور بڑھ جاوے، اس کے لیے اپنے ایک بھائی کو اور لے کر آنا۔ ترغیب بھی دی اور ڈرایا بھی کہ اگر نہیں لے کر آؤ گے اپنے بھائی کو
تو اب یہاں سے تم کو کچھ نہیں ملنے والا ہے یہاں سے. اور پھر یوسف علیہ السلام نے آگے اپنا معاملہ بیان کیا. کیا کہا؟ کیا ہے؟ فلما جہزهم بجہازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں وزن بھر بھر کے دیتا ہوں. کیسے دیتا ہوں؟ بھر بھر کے دے رہا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے احسان جتلایا. احسان جتلایا. حالانکہ ہم کو حکم دیا گیا قرآن کریم میں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. تم کسی کے سامنے احسان مت جتلاؤ. جب تم کسی کو زکوٰۃ دو، صدقہ دو یا کوئی بھی مدد کرو، لا تبطلوا صدقاتکم، اللہ کہہ رہا ہے احسان جتلا کر جس کو دیا ہے اس کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے اور اپنی یوں سمجھو اللہ کے نام پر دی ہوئی چیز کو تم باطل مت کرو، یعنی بیکار مت کر دو. تم نے احسان جتلا دیا، تمہارا صدقہ اور زکوٰۃ زیرو ہو جائے گی، اس کا ثواب زیرو. تو یوسف علیہ السلام نے احسان جتلایا؟ نہیں، احسان نہیں جتلایا، بلکہ اب یوسف علیہ السلام نے جو اپنا معاملہ ان کے ساتھ کیا نا اس کو اچھے انداز میں پیش کر دیا. تم نے دیکھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیسا بہترین معاملہ کیا، تمہاری مہمان نوازی کی، بھر بھر کر تم کو دیا ہے. اس سے علماء فرماتے اگر سامنے والے کی حقارت مقصود نہ ہو اور اس کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو تو آدمی اپنے کیے ہوئے کو اس کے سامنے رکھ سکتا ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جاوے. اگر ایک تو احسان جتلانا، تیرے کو خبر نہیں ہے میں نے تیرے وہاں شادی تھی نے یہ دیا، آج تو یہ میرے کو یہ بتلا رہا ہے، یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. جیسے بعض مرتبہ آدمی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی رشتہ دار ہے اس کو بیٹی کی شادی ہے، اس نے پیسے مانگے تو اس نے مدد کر دی، اور پھر دوسرے موقع پر دیکھا کہ ایک ٹائم کم دعوت ملی میرے کو تو یہ احسان جتلاتا ہے. کیا جتلاتا ہے کہ مدد تو میں نے کی تیری نہیں، میرے خود بھول گیا. تو یہ ممانعت ہے احسان جتلانا کہ فلاں موقع پہ میں نے اس کی مدد کی تھی، اس کو سنانا، اس کو سنانے کے لیے بولنا، اس کو نیچا گرانے کے لیے بولنا، یہ تو ممانعت ہے. لیکن سامنے والے کی حقارت مقصود نہ ہو، اس کو نیچے دکھانا، نیچے گرانا، پچھاڑنا مقصود نہ ہو، ذلیل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اس کے سامنے اچھا اپنا معاملہ رکھا جاوے. بھائی ایک موقع پر ایسا ہوا تھا، تو نے دیکھا تھا نا میں نے تو کتنا اچھا کام کیا، لوگوں کے کام آیا، تمہاری موقع پر یہ ضرورت تھی، اللہ نے میرے سے کام لے لیا، میں نے یہ ضرورت تمہاری پوری کر دی. سامنے والوں کو نیچے گرانا مقصود نہیں ہے، صرف اس لیے ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ وقت آنے پر پھر ہماری طرف آوے. کیا آوے؟ پھر ہماری طرف. تو یہ جو نا باریک باریک باتیں اللہ کرے ہم کو سمجھ میں آ جاوے. یوسف علیہ السلام نے کہ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے بھر بھر کے تم کو دیا، وانا خیر المنزلین، میں بہترین مہمانی کرنے والا ہوں. کیا کرنے والا ہوں؟ اچھی مہمانی کرتا ہوں. احسان نہیں جتلایا، لیکن اپنا جو معاملہ ان کے ساتھ اچھا کیا تھا اس کو ان کے سامنے رکھ دیا. اس لیے رکھ دیا تاکہ ان کو دوسری بار آنے کا شوق پیدا ہو. کس کے بعد؟ یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ آج 10 آئے نا، کل یہ 11ویں کو لے کر آئیں گے اپنا جو بھائی، اور وہ جو بنیامین جو رہ گیا ہے نا وہ میرا سگا بھائی ہے، یہ باپ شریک بھائی ہے. یہ 10 تھے نا وہ باپ شریک بھائی تھے، ماں الگ تھی. اور جو ایک بھائی جو رہ گیا تھا نا یعقوب علیہ السلام کے پاس، بنیامین، وہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی، یہ ماں بھی ایک باپ بھی ایک. اور پھر یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اب آئیں گے تو 11ویں کو لے کر آئیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ایک دن وہ آئے گا کہ یعقوب علیہ السلام بھی آئیں گے، میرے حقیقی والد ہے. یہ ساری اسکیم کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ساری ان کے ساتھ. اور پھر یوسف علیہ السلام کی ذہانت کہ بھائیوں کو ایک تو ترغیب بھی دی، دیکھو آنا بھی ہے، اور پھر ڈرایا بھی کہ نہیں آؤ گے تو نہیں ملے گا. اور پھر یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ غریب لوگ ہیں، میں تو بادشاہ بن گئے، یہ تو میرے بھائی، اب گھر جائیں گے، کب ان کو واپس پیسہ جوڑیں گے، کب کمائیں گے، نہ کب دوبارہ پیسہ ہاتھ آئے گا، نہ کب وہ پھر میرے پاس آئیں گے، پتہ نہیں کتنے سال گزر جائیں گے. تو اپنے خادموں سے یوں کا بضاعتہم فی رحالہم، کہ جو انہوں نے میرے کو قیمت دی ہے نا، یہ قیمت ان کی ہے، ان کو لے جا کر ان کے سامان میں رکھ دو، ان کو پتہ نہ چلے، ان کو پتہ نہ چلے. ان کی جو قیمت ہے نا، اب چونکہ وہ تو منسٹر تھے، ان کو اختیار تھا کہ جس کو قیمت پر دے ان کی مرضی ہے، اگر وہ کسی کو ایسے مفت دینا چاہے تو بھی ان کی مرضی ہے.
بادشاہ کی طرف سے ان کو اختیار ملا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ اسکیم کر دی کہ اب پتہ نہیں پھر کب وہ آئیں گے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب وہ واپس جائیں گے اور دیکھیں گے سامان کھول کے کہ پیسے بھی اندر ہے تو اور شوق پیدا ہوگا کہ چلو پھر جاتے ہیں. اور ایک دوسری وجہ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ بھائی اب ان غریب لوگ تھے, اب وہ کب پیسہ جمع ہوگا نہ کب آئیں گے, تو وہ دیکھیں گے کہ چلو پیسہ بھی ہاتھ ہے تو پھر جلدی چلو اناج مانگنے کے لیے. اس طرح یوسف علیہ السلام نے ان کے سامانوں میں کیا رکھوا دیا؟ پیسے رکھوا دیا. اب یہاں علماء نے ایک مسئلہ بھائی چھیڑا ہے. مسئلہ یہ چھیڑا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامان میں یوسف علیہ السلام نے ان کا پیسہ رکھ دیا. حالانکہ وہ پیسہ تو تھا کس کا؟ بھائیوں کا تھا, لیکن یوسف علیہ السلام کو دے دیا تھا. اب وہ بن گیا یوسف علیہ السلام کا, لیکن پھر واپس ان کے اندر رکھ دیا. اب وہ بھائیوں کو پتہ نہیں. اب جب وہ کھولیں گے تو وہ تو ہے دوسروں کا پیسہ. اب کسی آدمی کے پاس دوسروں کا پیسہ اچانک سے آ جاوے, راستے میں گیا مل پڑا ہوا ہے, بھائی کہیں دیکھا کہ 100 500 200 کی نوٹ پڑی ہوئی ہے, دوسرے کا پیسہ اس کا نہیں ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا خود رکھ لے, کیا کر لے؟ یا یوسف علیہ السلام نے جب گھر پر جا کر بھائیوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سامان میں پیسہ پڑا ہوا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ وہ بھی نبیوں کی اولاد تھی, وہ حرام نہیں کھاتے تھے کہ چلو آگے. اچھا, ان کے اندر بہت ساری دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی احساس پیدا ہوا ہوگا کہ بھائی بادشاہ کا پیسہ ہمارے پاس آ گیا, چلو واپس جا کر ان کو دے دے, ہمارا تو ہے نہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بھائی کسی آدمی کو کسی کا پیسہ آ گیا, جب اس کا مالک معلوم ہے تو اس تک پہنچانا ضروری ہے. کیا ہے؟ جیسے بھائی مسجد میں کوئی رقم مل جاتی ہے نا, تو ہمارے اعلان کرایا جاتا ہے کہ بھائی کیا ہے کہ بھائی کسی کی رقم ملی ہے. اب اس میں بعض لوگ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک اعلان کریں, بعض کہتے ہیں کہ 1 سال تک اعلان کریں, لیکن صحیح اس میں مسئلہ یہ کہ جیسی چیز اتنا اعلان کیا جائے گا. اب 10 روپے ملے تو 10 روپے کے لیے کتنا اعلان, اور تب تک اعلان کرایا جائے گا جب تک جس کی چیز گم ہوئی ہے وہ تلاش کرنا چھوڑ دے. اب ایک آدمی کا موبائل گم گیا, اب موبائل ہو 40-50 ہزار کا, تو وہ کیا کرے گا؟ 1 گھنٹہ اعلان کر 1 گھنٹہ ڈھونڈے گا نہیں, وہ تو 8 دن مہینے تک اس کو تلاش کرے گا, بلکہ 6 مہینے تک تلاش کرے گا کہ میرا فون مجھے مل جاوے. تو 6 مہینے تک اس کو وہیں رکھنا ضروری ہے جس کے پاس وہ چیز آ گئی ہے. اس کو آگے کہیں دے نہیں سکتا ہے کسی کو, اپنے پاس رکھ لے اور اس کو اعلان کراتا رہے. اور اعلان بھی ایسے کراوے کہ جو حقیقی مالک ہے نا وہ اس کو وہ چیز ملنے کی امید ہو. جیسے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا, اس کے یہاں پڑوسی کی مرغی آ گئی. پڑوسی کی کیا آ گئی؟ مرغی آ گئی. تو اس نے دیکھا اب اعلان کرانا تو ضروری ہے, تو وہ اپنے ٹیرس پہ چڑھا ڈھابے پہ, تو اس نے مرغی ہاتھ میں لی. یہ مرغی کس کی ہے؟ یہ مرغی, اب ظاہر ہے کہ مرغی کیا اب کس کی ہے, وہ اس نے کیا کر دیا؟ اس کو سلو کر دیا آواز کو. تو ایسا نہیں بھائی کہ جو ہے وہ ایسا اعلان کرانا ہے کہ جو حقیقی مالک ہے وہ اس تک وہ چیز کیا ہو جائے؟ پہنچ جائے. تو خیر یہ مسئلہ ہے, حقیقی مالک تک پہنچانا ضروری ہے. جو چیز تمہاری ملکیت میں دوسرے کی آ گئی ہے اس کو اس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے. ہاں اب مالک آ نہیں رہا ہے, تم نے بہت تلاش کیا, تمہارے پاس کسی کی چیز مل گئی, بھائی 500 1000 2000 جو بھی ہے. جیسے بعض مرتبہ ایسا ہونا, کوئی رکشہ میں کوئی بیگ بھول گیا, گاڑی میں کوئی بیگ بھول گیا, تو جب تک یہ امید ہے کہ بھائی سامنے والا تلاش کرتا رہے گا وہاں تک اپنے پاس رکھنا ضروری ہے. لیکن اب یہ کہ بھائی اس نے تلاش کرنا چھوڑ دیا ہے, تو اب جس کے پاس وہ چیز پڑی ہوئی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب جو اس کا مالک ہے اس کی طرف سے وہ صدقہ کر دے, اور یوں نیت کرے کہ یا اللہ یہ چیز میری نہیں ہے, فلاں دوسرے کی ہے, میرے پاس آ گئی ہے, میں اس کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں, اس کا ثواب اس کو پہنچا دے. اس کا ثواب کیا کر دے اس کو. پھر آ کے ایک اور مسئلہ, اگر تم نے دے دی صدقے کی نیت سے, تم نے کیا ہے دے دی, چلو چلتا کر دیا, کسی کو دے دیا, اب اتفاق سے مالک ڈھونڈتا ڈھونڈتا تمہارے پاس آیا, تو اب تم کیا کہو گے کہ میں نے دے دی؟ نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب تم مالک کو کہو کہ دیکھ تیرے کھاتے میں میں نے آخرت میں جمع کر دیا, تو اس پر راضی ہے؟ وہ اگر راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جس کے پاس وہ چیز آ گئی تھی وہ
اس کو یہ لازم ہے کہ اس کی چیز اس کو واپس کرے. اب صدقہ دے دیا ہے تو کیا، اب اس کا ثواب اس کے کھاتے سے نکل کے تیرے کھاتے میں آ جائے گا. وہ صدقے کا ثواب کیا ہے، وہاں سے نکل جائے گا ڈیلیٹ، اور کس کے میں ٹرانسفر ہو جائے گا، تیرے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جائے گا. تو خیر یہاں پر یہ مسئلہ مختصر سا بیان کیا گیا علماء نے کہ جو ہے وہ یہ اگر ان کے بھائیوں کے پاس قیمت پہنچی تھی تو بھائیوں نے یہی مناسب سمجھا ہوگا کہ بھائی یہ ہماری نہیں ہے، چلو واپس جا کر لوٹا دے، تو ان کو ایک اور موقع مل جائے گا ہمارے پاس آنے کا. اس لیے یوسف علیہ السلام نے وہ قیمت کہاں رکھ دی. اب جب وہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، سامان کھولا ہے تو دیکھا تو اس میں قیمت پڑی ہوئی ہے. اب اپنے والد کے پاس گئے کہ ابا جان یہ کتنا اچھا مہمان نواز ہے جس نے ہم کو اناج بھی دیا، یہ ساری چیزیں بھی دی، لیکن آگے اس نے ایک بڑی شرط لگا دی. شرط یہ لگا دی کہ اب جب دوبارہ آنا تو کیا کر کے آنا، اپنے بھائی کو لے کر آنا، ورنہ میں نہیں دوں گا. اب یہاں پر علماء نے ایک عجیب بات بیان کی ہے، وقت بہت ہو جائے گا، کہ یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے نا، یہ 10 کے 10 کے بارے میں یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ انہوں نے یوسف کے ساتھ گڑبڑی کی ہے، کچھ تو کیا ہے. لیکن اور پھر اب یہ جو میرا ایک بیٹا ہے، یہ سب سے چھوٹے تھے بنیامین، ان کو اب دوبارہ شرط کر رہے کہ ہم کو بھیجو. لیکن یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے، ٹھیک ہے میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم مجھے مطمئن کرو. کیا کرو؟ اللہ کے سامنے، چونکہ وہ بھی مسلمان تھے، اللہ کی قسم اور اللہ کے سامنے وعدہ کرنے کا بہت لحاظ تھا. آج تو آدمی چلتے پھرتے قسم کھاتا ہے، قسم جو ہے نا اتنی وہ شدید ہے کہ اس میں اللہ کا واسطہ دیا رہتا ہے، اس لیے اس کے پورا کرنے کا اور اس کو پورا کرنے کی اتنی اہمیت ہے، اور اس کو پورا نہ کرنے کی اتنی سزا ہے کہ تم نے اللہ کو بیچ میں ڈال دیا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ہے کہ تم میرے سامنے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرو کہ اس بھائی کو صحیح سالم لے کے جاؤ گے، صحیح سالم واپس لاؤ گے. اور پھر کہا کہ تم تو کیا اس کی نگرانی کرو گے، اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ بہترین اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ آیت جو ہے نا، یہ وظیفوں میں بہت تاثیر والی آیت ہے، اس پر میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. لیکن ابھی جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے یہ جو 10 بیٹے تھے، یہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا. یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ انہوں نے یوسف کے ساتھ گڑبڑی کی ہے، لیکن پھر بھی بیٹے وہیں ان کے ساتھ رہتے تھے. آج کیا ہوتا ہے کہ جب اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے نا، یا تو ماں باپ جو ہے اولاد کے ساتھ غفلت برتتے ہیں، یا ان کے ساتھ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا ان کو سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ان کو سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں. یہاں یعقوب علیہ السلام، حالانکہ ان کے ساتھ بول چال بند کرنا بھی غلط، ان کو گھر سے نکالنا بھی غلط، سمجھانا چھوڑ دینا یہ بھی غلط. یعقوب علیہ، اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ تمہاری اولاد کیسے بھی نافرمان کیوں نہ ہو جائے. یہاں یہ اولاد نے بہت بڑا جرم کیا تھا یعقوب علیہ السلام کی. جانتے تھے کہ انہوں نے تو اپنی صفائی دے دی تھی اولاد نے، لیکن جانتے تھے انہوں نے میرے چھوٹے بچے ساتھ گڑبڑی کی ہے. پھر بھی نہ ان کو گھر سے نکالا، نہ ان کے ساتھ تعلق ختم کیا، نہ ان کو سمجھانا چھوڑا. سمجھاتے رہے، وذکر فإن الذکریٰ، کہ بھائی سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے. اس لیے کہ جب آدمی بار بار، بھائی پتھر ہو نا سخت سے سخت، اس کے اوپر بھی پانی گرتا رہے گا ٹیپا ٹوپا، اس میں بھی سوراخ ہو جائے گا. انسان کا دل کتنا ہی پتھر کیوں نہ ہو، کہ ایسا پھنٹر کیوں نہ ہو گیا ہے بچہ، لیکن جب سمجھاتے رہیں گے نا تو وہ ایک نہ ایک دن صحیح راہ پہ آ جائے گا. یعقوب علیہ السلام نے یہی کیا. یہ اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ بیٹوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. بیٹوں نے پھر آ کے درخواست کی تو پھر ان کو سمجھایا، دیکھو بیٹا تم جانتے ہو کہ یوسف کے ساتھ تو تم نے کیا کیا تھا، کیا آپ مجھے تم گارنٹی دیتے ہو کہ میرے اس بیٹوں کو لے کر جاؤں گے تو واپس اس کو میرے پاس لے کر آؤں گے، اور تم اللہ کے سامنے عہد بھی کرو، اور میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. خالی مار دھاڑ سے بچے نہیں سدھرتے. بعض مرتبہ باپ کیا کرتا ہے، خالی مار دھاڑ سے سدھارنا ہے، سمجھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ابھی میں ایک لڑکے کو میں نے دیکھا، ہمارے رشتہ دار ہے، تو میں نے پوچھا کہ بھائی ایک دوسرے اس کے دوستوں سے کہ بھائی یہ ایسا پھنٹر کیوں ہو گیا ہے. بچپن میں اس کو دیکھا تھا، مدرسے جاتا تھا، فلاں جگہ مدرسے میں حفظ بننے بیٹھا تھا، ایسا خطرناک ہو گیا وہ لڑکا کہ میں عجیب و غریب اس کی صحبت ہو گئی، اور چھپری لوگوں کے ساتھ گھومتا ہو گیا، اور حالانکہ ماں باپ دونوں نیک ہے.
تو میرے کو کہا کہ بھائی اس کے باپ نے اس کو اتنا پھٹکارا ہے نا کہ اب یہ ڈھیٹ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 1 منٹ بھی اس کے باپ کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے. اتنا اس کو مارا ہے, مار کے سدھا نہیں, لیکن یہ جتنا مارا نا اتنا ڈھیٹ بن گیا. ابھی یہ ایسا ہو گیا کہ یہ کسی کا نہیں رہا اور ایک دم ڈھیٹ بن گیا. تو خالی مار ڈھار سے بھی نہیں سدھرتی, سمجھانا بھی ضرورت ہے. بیٹا یہ دیکھ لے, یعقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ مار ڈھار کا معاملہ نہیں کیا, حالانکہ جانتے تھے میرے بیٹے کو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ مار دیا ہو, لیکن پھر سمجھاتے رہے. آخر میں جا کر انہوں نے توبہ کی. اور آگے دوسری بہت ساری اس سلسلے میں باتیں ہیں, وہ انشاءاللہ میں آئندہ مجلس میں عرض کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. سبحانک اللہم حمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.